میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات کو بیان کرنا۔ آپ نے کہا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے اور حرام کام ہے۔ میلاد شریف کو بدعت کہنا یہ ندامی ہے، کیونکہ عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہو جانا، عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ محفل میلاد میں جو نعت خوانی ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ نعت شریف پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک بہترین عبادت ہے، کیونکہ سارا قرآن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان دانش علی، میں آپ کو فرقانی میڈیا کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ ہمیں یہاں پر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور اس سال 1500 سالہ جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی خوشی ہمیں دھوم دھام سے منانی چاہیے، اور آج ہماری یہ سوال جواباً کی پہلی نشست ہے، جس میں ہماری گفتگو کا موضوع بھی میلاد شریف کا ثبوت ہے۔ اس موضوع کو اس لیے چنا گیا کیونکہ ماہ ربیع الاول شریف کے آتے ہی کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں۔ آج ہم ان کے ان تمام اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ آج ہماری اس نشست میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ابو تراب جلالی صاحب، وہ ہمارے تمام اعتراضات کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فرقانی میڈیا اور ان کے ممبران کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر مدعو کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینی کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ جس طرح کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ربیع الاول میں بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ لائٹنگ لگانا، میلاد کرنا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میرا پہلا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ نہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں، تو آپ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعہ کو بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات کو بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات کو بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت پڑھنا، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، یہ سب اس کے تابع ہیں۔ اب جو شخص محفل میلاد کرے اور اس کے اندر واقعہ ولادت چاہے وہ تنہا پڑھے یا مجلس جمع کر کے پڑھے، اور نعت شریف چاہے وہ نثر میں پڑھے یا نظم میں پڑھے، چاہے وہ کھڑا ہو کر پڑھے چاہے وہ بیٹھ کر پڑھے، یہ سب میلاد ہے۔ اور محفل میلاد کو منعقد کرنا اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا اور اس کے ذکر کے لیے اہتمام کرنا، یعنی کہ خوشبو لگانا اور گلاب چھڑکنا اور لنگر کا انتظام کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا، اور یہ سب باعث رحمت ہے اور یہ سب رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مائدہ کے اترنے کے دن کو عید کا دن قرار دیا، اور آج بھی عیسائی اتوار کے دن یعنی کہ مائدہ دسترخوان اترنے کے دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تو اس مائدہ دسترخوان سے کہیں بڑھ کر ہے، تو یہ پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن کیوں نہ منائیں؟ اور میلاد یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو میلاد منانا تو اس آیت پر عمل کرنا ہے،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کا دنیا میں تشریف لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ جس طرح آج کسی کا فرزند پیدا ہوتا ہے تو وہ اس دن جشن مناتا ہے، اور کسی کو سلطنت ملے تو وہ اس دن کو جشن مناتا ہے، جلوس نکالتا ہے، تو جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس دن جشن جلوس کیوں نہ منایا جائے؟ یہ محض ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کا بہانہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خود احسان جتاتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رفیع الدرجات کیا فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ علامہ صاحب، آپ نے کہا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے اور حرام کام ہے، آپ اس کا میں کیا جواب دیں گے اور ان لوگوں کو اس کا کیا جواب دیں گے؟ میلاد شریف کو بدعت کہنا یہ سراسر نادانی ہے، کیونکہ میلاد شریف سنت الہی ہے، سنت انبیاء ہے، سنت ملائکہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سنت صحابہ ہے، اور سنت صالحین ہے، اور تمام مسلمانوں کا معمول ہے۔ ہاں، اگر وہ اسے بدعت کہہ رہے ہیں تو پھر بدعت کی کئی اقسام ہیں۔ بدعت حرام بھی ہوتی ہے، بدعت جائز بھی ہوتی ہے، بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے، بدعت مستحب بھی ہوتی ہے، اور جو سا میلاد شریف ہے یہ بدعت حسنہ یعنی مستحب ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو، یعنی کہ مسلمان اسے کار ثواب کی نیت سے کرے یا خیر کی نیت کے ساتھ کرے تو اس سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں، اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا کیسے حرام ہو گیا؟ میں ان کو ہوش کے ناخن دلانا چاہتا ہوں، نہ قلب میں سوز نہ روح میں احساس، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے میلاد شریف پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس مجلس میں بہت سی حرام باتیں ہوتی ہیں، مثلا عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہو جانا، داڑھی منڈوں کا نعت خوانی کرنا اور غلط روایات بیان کرنا میلاد شریف پر، تو لہذا یہ غلط مجلس حرام کا مجموعہ ہے، تو لہذا یہ حرام ہوا۔ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، آپ اس کا ہمیں کیا جواب دیں گے؟ اولاً تو عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، اور مرد جو ان سے ہوتے ہیں شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اور روایات بھی صحیح بیان کی جاتی ہیں۔ اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ مجلس میں سننے اور سنانے والے دونوں باوضو بیٹھتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محفل میلاد پر اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ محفل میلاد کی وجہ سے رات کو دیر کو سونا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فرض چھوٹ جاتا ہے، جس سے فرض چھوٹے وہ کام تو حرام ہے، لہذا اس سے کیا میلاد شریف بھی حرام ہو جائے گا؟ اولاً تو میلاد شریف ہمیشہ رات کو منعقد ہوتا نہیں ہے، بعض دفعہ دن میں منعقد ہوتا ہے۔ اگر رات کو منعقد ہو تو وہ 10-11 بجے تک مکمل ہو جاتا ہے، جو کہ عموماً لوگ اس ٹائم تک جاگتے رہتے ہیں۔ اگر رات کو میلاد شریف لیٹ ہو بھی جائے، جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جیسے کہ بارہا ہمارا یہ تجربہ ہے۔ اگر میلاد شریف رات تک لیٹ چلا بھی ہے تو اس کی وجہ سے فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ اگر فجر کی نماز رہنے سے میلاد شریف کیسے حرام ہو گیا؟ جبکہ سیاسی جلسے رات ساری چلتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سیاسی جلسے حرام نہیں۔ شادی کی تقریبات رات ساری چلتی رہیں تو اس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے تو شادی کی تقریبات حرام نہیں۔ سالگرہ وغیرہ کی تقریبات رات ساری چلتی رہیں تو اس کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو سالگرہ کی تقریبات جو ان کی ہیں وہ حرام نہیں۔ تو پھر جشن میلاد ہی کیوں حرام ہے؟ یہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے روکنے کا بہانہ ہے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا لکھتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں گے ادب جل کر، ہم تو رضا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے میلاد شریف پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، انہوں نے اپنی کتاب کہ میلاد شریف سے بدتر چیز کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ اس
کو حجت بنا کر ہمارے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، آپ اس پر بھی ہماری رہنمائی کر دیں۔ علامہ شامی نے اس میلاد کو بدتر نہیں کہا کہ جس میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جائے، بلکہ اس میلاد کو بدتر کہا ہے کہ جس میں گانے، باجے اور لغویات استعمال کی جائیں۔ اس میلاد کو علامہ شامی نے بدتر کہا ہے کہ جو اس میلاد کو میلاد شریف کے ساتھ یعنی میلاد شریف جیسا کہے یا اسے میلاد شریف کا نام دے تو وہ میلاد وہ بدتر ہے۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ محفل میلاد میں جو نعت خوانی ہوتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ ایک گانے کی مثل ہے، ایک گانے کی قسم میں سے ہے نعت خوانی، اور احادیث میں تو گانے کی برائی آئی ہے، تو کیا محفل نعت بھی حرام ہو جائے گی؟ نعت شریف پڑھنا حضور علیہ السلام کی شان میں یہ ایک بہترین عبادت ہے، کیونکہ سارا قرآن ہی حضور علیہ السلام کی تعریف میں ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف تو سابقہ انبیاء کرام نے بھی کی، صحابہ کرام نے بھی کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت سنتے اور نعت سنانے والے کو دعا دیتے۔ یہاں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نعتیہ اشعار لکھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے مسجد میں منبر لگواتے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ان پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی شان میں نعت شریف پڑھتے، اور حضور علیہ السلام اسے سماعت فرماتے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، یا اللہ حسان کی روح القدس سے مدد کر۔ تبھی تو قلندر لاہوری نے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محفل میلاد کے لیے لوگوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں جس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ حرام ہے، اسی طرح محفل میلاد کے لیے لوگوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ واعظ و نصیحت کے لیے اور دعوت ولیمہ کے لیے اور امتحان کے لیے اور نکاح کی تقریبات کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا حلال ہے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جشن میلاد منانا یہ حرام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نکاح جون سا ہے یہ اہم فرائض میں سے ہے، تو پھر ہم آپ کو ہوش کے ناخن دلانا چاہتے ہیں کہ تعظیم رسول سب سے پہلے اہم فرائض میں سے ہے، لہذا یہ حلال ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی انسان نماز کو دیگر مسائل پر قیاس کرے جو سخت جہالت ہے، کیونکہ کوئی شخص کہے کہ نماز بے وضو پڑھنا منع ہے اور تلاوت قرآن بھی بے وضو پڑھنا منع ہے، یہ جہالت ہے اور قیاس مال فارغ ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور آپ نے ہماری بہترین رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، جس کی ہم سب کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، بدعقیدوں سے بچنا چاہیے، اور محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اپنے گھر میں سجانی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو بہتر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔